جی یہ محرم کی جو فضیلت اور خاص وہ 10 محرم کی فضیلت چلی آ رہی ہے، جی کیونکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تخلیق ہے اور ان کے اندر روح کا جو ہے نزول ہے، یہ سب 10 محرم میں ہوا، جی اور یہ اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مختلف مصائب سے جو نجاتی ہوئی ہیں جی وہ سب 10 محرم کو ہوئی ہیں۔ جی تو 10 محرم کی تاریخ جو پہلے سے ہی، اور یہاں تک کہ یہ وجود آسمان و زمین نے 10 محرم کو پکڑا ہے، جی اور قیامت بھی 10 محرم کو ہی ہوگی، اچھا 10 محرم ہی قیامت آئے گی جی اور جمعے کا دن ہوگا۔ جی تو 10 محرم کی تاریخ تو پہلے سے ہی اتنی فضیلت والی چلی آ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکرم اور معظم تاریخ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بھی عطا فرمائی جی کہ آپ کی شہادت اللہ نے اس تاریخ میں کی ہے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ انسانیت میں سب سے فضیلت والی تاریخ تھی۔ تو اس تاریخ کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت عمل میں آئی ہے، اور جو دردناک واقعہ ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ جی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں ان کو وہ مقام عطا کرنے ہیں کہ وہ حسن و حسین، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جی کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہوں گے، جی تو یہ دونوں نواز کے سردار، تو سرداران جنت ان کو بنانا ہے، تو دنیا کے اندر جو ہے یہ مصائب کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آخرت کی سرداری ان کو عطا کر دی گئی۔ تو یہ 10 محرم کی تاریخ سب کے نزدیک جو ہے یہ قابل احترام اور معظم ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ محرم کا جو روزہ ہے، خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ، یہ روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ معظم اور مکرم روزہ یہ 10 محرم کا ہے۔ واہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہاں تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے، تو وہاں دیکھا کہ یہود جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جی تو آپ نے پوچھا یہ کیا روزہ ہے بھائی، تم کیا رکھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ روزہ ہم نے رکھا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا جب وہ فرعون سے نجات ہوئی تھی قوم کو، تو شکرانے کے طور پہ انہوں نے یہ روزہ رکھا تھا، لہٰذا ان کی اتباع میں ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم۔ جی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، تو وہ تو گیا کہ موسیٰ تو ہمارے اللہ بھائی ہیں، جی لہٰذا ہم ان کی اتباع کرنے کے زیادہ وہ مستحق ہیں، ہم یہ روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مماثلت میں 10 محرم کے روزہ رکھا، اور بلکہ یہ اعلان فرما دیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملا لوں گا، یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملاؤں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مذہبی تشبہ نہ ہو جائے، اچھا کیونکہ اس سے امتیاز کرنے کے لیے کہ اسلام یہودیت سے ایک الگ مذہب ہے، اس امتیاز کے لیے آپ نے کہا کہ 9 10 رکھوں گا یا 10 11 رکھوں گا۔ جی لیکن آپ کو بعد میں موقع نہیں ملا، لیکن آپ کے اس ارشاد سے پھر یہ سنت قائم ہو گئی کہ آج بھی اگر یہ روزہ رکھیں تو 2 روزے رکھے جائیں گے، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ جیسے یہاں اس سال میں تاریخ جو ہے یہ سنڈے اور منڈے، تو سنڈے 9 ہے اور منڈے 10 ہے، جی تو آج اور کل کا رکھیں، یا منڈے اور ٹیوزڈے کا رکھیں جی کہ یہ کیونکہ منڈے کو جو ہے وہ 10 محرم ہے، ٹھیک ہے اور منڈے کا دن جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے یہ، جی کیونکہ آپ اس میں جو سنت روزہ بھی رکھتے تھے، یہ الگ فضیلت، درست تو اس لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ جی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے بہشتی زیور وغیرہ کتابوں میں یہ تفصیلات موجود ہیں، کہ 10 محرم میں اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے پینے کی فراوانی کرو۔ حدیث میں فرمایا کہ کھانے پینے کی فراوانی کرو گے تو سال بھر اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ لہذا خاص طور پہ 10 محرم کے جو دن میں جو ہے، مثلا کل منڈے ہے، اس میں آپ گھر میں کھانے پینے کی فراوانی کریں، مطلب افطار کے وقت میں اچھے کھانے پکائیں، اسپیشل گویا کہ دعوت ہے، جی بھلے گھر کے لوگ ہی ہیں لیکن اسپیشل دعوت کے طور پہ، تو جب وہ کھانا پکے گا تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ جو کھانے آپ نے پکائے ہیں جتنی اس سے وسعت سے، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ اب رہا کہ اس میں کھچڑا بھی پکتا ہے، اس میں حلیم بھی پکاتے ہیں۔ جی اصل میں اس حلیم اور کھچڑے کا کسی کی مذہبی تشبہ سے تعلق نہیں ہے۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو بھی لوگوں نے بڑا ایک مسئلہ بنا رکھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کہا گیا حدیث میں کہ اس دن میں زیادہ سے زیادہ کھانوں کی ورائٹی ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور وسعت ہر طرح کی ورائٹی کے اندر ہو۔ تو اس کے لیے کیا کیا، پرانے لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا کھانا بنایا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہر کائنڈ کا جو ہے وہ اناج آ جائے، ہر کائنڈ کا اناج اس کے اندر ہو۔ لہٰذا اس وجہ سے حلیم میں گوشت بھی آ گیا، حلیم میں دالیں بھی آ گئی، حلیم میں سبزی بھی آ گئی، حلیم میں باقی اور دوسرے مسالے جات بھی آ گئے، تو ایک مستقل ایک ایسی خوراک بن گئی جس میں سارے قسم کے اناج موجود۔ اسی طریقے کھچڑا بنا تو کھچڑے کے اندر بھی آپ دیکھیں سارے طرح کے اناج موجود، تو یہ ایک اجتماعی کھانا بنا کے پیش کیا جاتا تھا۔ وہ پھر کسی ایک خاص طبقے نے اس کو باقاعدہ کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مذہبی تصور ہے کہ جس کے تحت وہ خاص طبقہ کرتا ہے، لہذا دوسروں کو کرنا جائز نہیں ہے۔
تو لہٰذا یہ چیز جو ہے آپس میں جو ہے وہ فاصلے پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے کھڑی کر دی. نتیجہ کہ آج جو ہے نا خام خواہ سر پٹول ہوتا ہے اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی نظر آتی ہے. اس لیے جو ہے نا بالکل آپ حلیم پکا سکتے ہیں کیونکہ اسی وسعت کی نیت سے، اور کھچڑا پکا سکتے ہیں وسعت کی نیت سے، کیونکہ کسی کی رسم کی ادائیگی نیت نہیں ہے. آپ کھانا پکا رہے ہیں، وہ بھی ایک کھانا ہے حلال کھانا، اس کو آپ حرام سمجھ کے ہٹائیں تو یہ اس کی بھی گنجائش اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت. تو لہٰذا اس میں جو وسعت کے ساتھ کھانا پکائیں تو 10 محرم میں یہ اس کے، اور اس دن کے اندر یہ فرمایا کہ صدقات و خیرات کریں. اور اس دن کے اندر روزہ، اور روزہ اتنا اہم ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آج کے دن میں تو جنگل کے درندے بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ وہ روزہ ہے، یہ وہ روزہ ہے. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے اور کہا کہ فاطمہ یہ حسن حسین کو جو ہے وہ دودھ جو ہے نا تہجد کے وقت پلا دینا، اور پورا دن نہیں پلانا کیونکہ ان کا روزہ ہوگا. کیوں؟ کیا فرمایا کہ آج کے دن میں جنگل کے درندے بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مکرم ہے کیونکہ یہ ایک روزہ ایک سال کے بعد بشمار کیا جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، کہ 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، تو ایک تفسیر کے مطابق یہ کہ 10 راتوں سے مراد یہ محرم کی 10 راتیں ہیں. لہٰذا یہ 10 راتیں، ان راتوں کی عبادت یہ اللہ کے ہاں بہت زبردست، بہت مقبول، اور ان کے جو 10 دن کے روزے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول. تو مجھے ان روزوں کی انتہائی فضیلت ہے. تو روزہ رکھیں اور افطار کے وقت کے اندر وسعت کریں، کھانے پینے کی وسیع دسترخوان بچھائیں اور جو اللہ سے برکت کی دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت برکت عطا کرتے ہیں. بہت خوب. حضرت اسی روزے کے حوالے سے ایک سوال اور پوچھوں گا کہ کیا محرم کے پورے مہینے میں 10 کے بعد، جیسے آپ نے فرمایا 11 کو بھی رکھنا چاہیے، تو کیا اگر پورے مہینے روزے رکھیں تو اس کی فضیلت کیسی ہے؟ ویسے اس لیے یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ محرم کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد یہ روزوں کا مہینہ ہے. لہذا اگر کوئی پورے مہینے بھی اگر محرم کے روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس محرم کے مہینے کی تقدس کی وجہ سے وہ روزے کو بہت فضیلت کے ساتھ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. بالکل رکھنا چاہیے، جس کی وسعت ہے بالکل رکھیں. اور یہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے وغیرہ، اور کھیر بھی بنائی جاتی ہے محرم کے، تو یہ بھی سب ٹھیک ہے؟ اب یہ جو چیز ہے کہ چونکہ ایک خاص طبقہ کرتے ہیں، یہ روافظ کرتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں. ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو ان کو پیاس کی تکلیف پہنچی، وہاں جو ان کے جو اہل بیت ان کو کھانے پینے کی تکلیف پہنچی، لہٰذا وہ اس نیت سے آج کے دن کے اندر جو ہے وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے تو ایصال ثواب کی نیت سے اگر وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ایصال ثواب ان کو پہنچ جائے گا ایصال ثواب. تو اس لیے سبیلیں اس نیت سے اگر لگا رہے ہیں کہ ایصال ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ آج ہم پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو، تو ایصال ثواب کی نیت سے اگر وہ حضرات کرتے ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اگر کوئی سنی بھی یہ کر لیتا ہے اور یہ نیت کر کے یہ صدقات و خیرات جو ہے میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے اجر و ثواب میرے ایصال ثواب کی نیت سے، تو اللہ اس کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. باقی خاص ٹو بٹو مذہبی تشبر نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک خاص طبقہ جو ہے وہ خاص جس طریقے سے ایک چیز کرتا ہے آپ ٹو بٹو اسی طریقے سے کریں، یہ مذہبی تشبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلک کا. اس تشبہ کی وجہ سے پھر خرابی آتی ہے، امتیاز باقی نہیں رہتا. اور یہ بات ایک فیکٹ ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کرتا. شیعہ اور سنی یہ دو ایک الگ الگ ممتاز ایک جو مسلک ہیں جو اپنے اپنے موٹو کو لے کے چلتے ہیں. لہٰذا کسی کو دوسرے کے اندر ضم ہونا یہ پاسبل بھی نہیں ہے اور کوئی کوشش بھی نہ کرے. لہٰذا اپنے اس کے اندر رہ کے ایصال ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے. بہت خوب حضرت، آپ نے بہت قیمتی لیکچر دے دیا یہ، اور یہ اس کی ضرورت تھی، اور بہت خوب، اور مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا ہوگا.